تو دوستوں اب تک ہم نے حسن بانو کے 4 سوال مکمل کیے، جن چاروں سوال کے جواب حاتم طائی منیر شامی کے لیے لایا۔ حسن بانو کا 5واں سوال، اس سے پہلے کہ میں 5ویں سوال کی طرف جاؤں، میں بتاتا چلوں کہ یہ 5واں سوال بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اس میں جو سٹوریز ہیں وہ ایڈونچر سے بھرپور ہیں اور بہت سسپینس ہے اس میں۔ حسن بانو نے حاتم سے کہا، ایک پہاڑ ہے جس کا نام کوہ ندا ہے، اس پہاڑ سے ایک آواز آتی ہے۔ میرا 5واں سوال یہ ہے کہ وہ پہاڑ کہاں ہے اور اس سے آنے والی آواز کا بھید یعنی راز کیا ہے؟ حاتم نے کہا، اللہ نے چاہا تو میں اس سوال کا جواب بھی جلد لے کر آؤں گا۔ اب حاتم 5واں سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ جس بستی سے گزرتا کوہ ندا کا پتہ پوچھتا۔ ہر ایک حیرت سے حاتم کا منہ تکتا کیونکہ کسی نے کبھی اس کا نام نہ سنا تھا، مگر حاتم نے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا سیکھا ہی نہ تھا۔ اس نے اپنا سفر جاری رکھا۔ چلتے چلتے ایک شہر کے قریب پہنچا۔ میدان میں لوگ جمع تھے۔ حاتم کو دیکھ کر اس کی طرف دوڑے، بولے، اے مسافر، خوش آمدید، ہم ایک ہفتے سے تیرا انتظار کر رہے تھے۔ حاتم مجمع کے قریب پہنچا تو دیکھا دسترخوان بچھا ہے، طرح طرح کے کھانے لگے ہوئے ہیں، پاس ہی ایک جنازہ رکھا ہوا ہے۔ حاتم بڑا حیران ہوا اور لوگوں سے پوچھا، یہ میت کس کی ہے؟ اسے دفناتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا، ہمارے شہر کا دستور ہے کہ جب کوئی مرتا ہے تو اس کا جنازہ جنگل میں لا کے رکھ دیتے ہیں اور عمدہ کھانے پکا کر کسی مسافر کا انتظار کرتے ہیں۔ جب تک کوئی مسافر نہ آئے مردے کو دفن نہیں کرتے۔ اسے مرے 7 دن ہو گئے، ہم اسی طرح کھانے پکا کر روز کسی مسافر کا راستہ دیکھتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج اس نے تجھے یہاں بھیج دیا۔ حاتم یہ سن کر بڑا حیران ہوا۔ آخر لوگوں نے مردے کو قبر میں اتارا اور دسترخوان کے چاروں طرف آ بیٹھے۔ پہلے حاتم کو کھلایا اور پھر اوروں نے کھایا۔ اس کے بعد سب نہائے دھوئے اور اجلے اجلے کپڑے پہن کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ کچھ لوگ حاتم کو اپنے ساتھ شہر لے گئے، کئی دن تک مہمان رکھا۔ جب حاتم نے واپسی کا ارادہ کیا تو لوگوں نے سفر کا مقصد پوچھا۔ حاتم نے سارا قصہ سنا کر کہا کہ مجھے کوہ ندا کی تلاش ہے۔ یہ سن کر ایک شخص بولا، میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ دکن کی طرف ایک طلسمات ہے، اس کے بائیں طرف ایک عالی شان شہر بستا ہے، وہاں نہ کسی نے مردہ دیکھا اور نہ قبر۔ حاتم نے کہا، مجھے اسی سمت جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور دکن کی طرف چل دیا۔ چلتے چلتے ایک شہر کے قریب پہنچا، دیکھا اس کے پاس کسی قبر کا نشان نہیں۔ سمجھا یہی وہ شہر ہے جس کا پتہ اس بزرگ نے دیا تھا۔ حاتم شہر کے اندر داخل ہوا۔ لوگ بڑی خاطر تواضع سے پیش آئے۔ ایک شخص نے حاتم کو اپنا مہمان بنا لیا اور اپنے گھر لے گیا۔ دسترخوان بچھایا اور روٹی سالن رکھ کر بولا، اے مسافر، آج تیرے لیے وہ نعمت لایا ہوں کہ کبھی چکھی نہ ہوگی۔ حاتم نے کہا، اے معزز میزبان، میری ساری عمر سیر و سفر میں گزری ہے، کوئی جانور اور کوئی پرندہ ایسا نہیں جس کا گوشت میں نے نہ کھایا ہو۔ یہ تو انوکھی چیز کہاں سے لایا ہے؟ وہ بولا، تو ٹھیک کہتا ہے، مگر یہ گوشت آدمی کا ہے۔ یہ سنتے ہی حاتم نے ہاتھ کھینچ لیا اور بولا، تم لوگوں نے یقیناً کسی مسافر کی جان لی ہے اور اس کا گوشت مجھے کھلاتے ہو۔ یہ سن کر وہ شخص بولا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی مہمان کی جان لیں؟ حاتم نے کہا، پھر یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ بولا، ہماری بستی کا دستور ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو مرنے سے پہلے اسے ذبح کر دیتے ہیں اور اس کا گوشت بانٹ کھاتے ہیں۔ اسی لیے نہ ہمارے شہر میں کوئی بیمار ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی قبر بنتی ہے۔ یہ سن کر حاتم کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا اور بولا، لعنت ہے تم پر اور تمہارے رواج پر۔ اچھوں کو بیمار اور بیماروں کو اچھا کرنا خدا کے اختیار میں ہے۔ تم خدا کی خدائی میں دخل دیتے ہو اور بے گناہوں کا خون اپنے سر لیتے ہو۔ یہ کہہ کر حاتم اس شہر سے باہر نکل گیا۔ بھوکا تھا، صبح کو شکار کر کے پیٹ بھرا اور اللہ کا شکر کیا۔ راستے میں دیکھا ایک شہر کے باہر ایک میدان ہے اور اس میں بہت سارے لوگ آگ جلائے کھڑے ہیں۔ حاتم قریب گیا تو کیا دیکھتا ہے
تو دوستو حاتم نے آگے کیا دیکھا یہ اگلے ایپیسوڈ میں.